انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ قبر کا جو پہلا سوال ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، اس کی تیاری کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ عوام الناس میں زیادہ تر لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کیا کیا کر سکتا ہے۔ توحید کے اوپر جو ہے وہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کون ہے، اللہ کی توحید کیا ہے۔ حلوہ خور مولویوں نے بھی جو ہے توحید کو تھوڑا تھوڑا آدھا آدھا بیان کیا، جبکہ پورا بیان کرنا چاہیے تھا، اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ پورا تحقیق کریں، پوری اسٹڈی کریں، توحید کو جانیں۔ سب سے اہم ضروری چیز ہی اللہ کی توحید ہے، ایمان باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کیسے لے کے آنا ہے۔ توحید کو سمجھیے۔ توحید ربوبیت تو بیان کی جاتی ہے حلوہ خور مولویوں کی طرف سے زیادہ تر، کہ جی اللہ جو ہے اس جہان کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے، اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ وہ کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں، توحید ربوبیت ہے۔ لیکن توحید الوہیت یعنی توحید عبادت یہ بیان نہیں کی جاتی کھول کھول کے۔ مشرکین مکہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کے اندر ان کا ایمان تھا، قرآن شاہد ہے اس چیز کا۔ آج کل کے مسلمان بھی جو ہیں وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کی عبادت کی باری آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، الگ الگ طرح کے وسیلے تلاش کیے ہوئے ہیں شرعی وسیلوں کو چھوڑ کے، کیونکہ تین قسم کے وسیلے جائز ہیں شرعی جو ہیں۔ آپ کسی سے دعا کروا سکتے ہیں جو زندہ ہے، حدیث سے ثابت ہے، یا آپ کسی اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں، یا اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تو حی یا قیوم ہے، یا اللہ تو گناہ معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس طرح تو آپ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دے کے دعا مانگ سکتے ہیں، اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیں، یا کہ کوئی زندہ شخص ہے، جیسے کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، کوئی اچھے کام پہ جا رہا ہے، کوئی سفر پہ جا رہا ہے، آپ اس کو کہو کہ بھئی میرے لیے دعا کر دو، یا کسی نیک بزرگ کے پاس چلے جائیں، کسی اللہ والے کے پاس چلے جائیں، کسی بھی انسان کے پاس چلے جائیں، آپ اس کے پاس جائیں، کسی بھی مسلمان کے پاس، اس کو کہو کہ بھائی میرے لیے دعا کر دینا، تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ لیکن معاشرے میں حلوہ خور مولویوں کی طرف سے ایسے ایسے وسیلے بتلائے گئے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے وسیلے دیتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، وہاں سے منتیں مرادیں وہ قبر والے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو طرح طرح کے جو وہ شرک پائے جاتے ہیں معاشرے میں۔ تو توحید عبادت کے اندر جو ہے نا وہ شرک کیا گیا، کیونکہ مشرکین مکہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن پھر بھی وہ قبروں پہ بھی جاتے تھے، مورتیاں بھی بنائی ہوئی تھی، وسیلے الگ الگ بنائے ہوئے تھے، شرک کر رہے تھے۔ قرآن میں ان کو کافر بھی کہا گیا، مشرک بھی کہا گیا۔ تو ہمیں جو ہے ایز اے مسلمان اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے بارش برسا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک اگر پوری کائنات کا مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو عبادت کے لائق بھی ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق بھی اور کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ بھی ہمیں جو ہے پتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں بھی جو ہے ہم شرک نہ کریں، تو جو ہے اللہ سے سیدھا مانگیں، اور تین جو وسیلے بتائے شرعی ان کے تھرو آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد توحید اسماء و صفات ہوتی ہے، وہ بھی لوگوں کو نہیں بتلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ حی یا قیوم ہے، زندہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں اس کے بھی نام لوگ رکھ لیتے ہیں، جیسے رحمان کسی نے نام رکھا ہوا ہے، عبد الرحمن رکھیں، کسی نے حمید رکھا ہوا ہے، عبد الحمید رکھیں نام۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، اسماء و صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہیں، کسی انسان میں کسی کے اندر بھی آپ یہ چیزیں تلاش نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے شان میں اسی کے شان کے لائق ہے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بعد، اللہ تعالیٰ کی جو ہے الوہیت کے بعد، اسماء و صفات کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم بھی جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے گا۔ جیسے یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم ہوگا، قانون بھی اللہ تعالیٰ کا چلے گا، تو اللہ کا حکم بھی مانیے، یہ بھی توحید ہے۔ سب سے زیادہ فوقیت، سب سے زیادہ اہم اور سب سے ہی ضروری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ ایسا رکھیں جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عقیدہ تھا، جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تھا۔ صحابہ کرام کے جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جاتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ سے سیدھا مانگتے تھے، اور بارش کی دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کروائی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ تھے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے تو ان کے چاچا سے جو ہے وہ وسیلہ مانگا، بارش ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ دیتے، ان کی قبر پہ جا کے ان سے مانگتے، کہتے کہ آپ اللہ سے بات کریں، سفارش کریں، ایسا کچھ بھی کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر عقیدہ رکھیں، کوئی دھاگا ہاتھ میں نہ باندھیں، کوئی تویز گنڈا، یہ ساری چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت دے، اور سب سے پہلے جو پہلا سوال ہے قبر میں من ربو کا، یہ اسی وقت پتہ چلے گا نا جب آپ قرآن شریف کو پڑھیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کا مطالعہ کریں گے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کیا کیا کر سکتا ہے، ہمارا رب جو ہے وہ کتنا عظیم ہے ہمارا رب۔
تبھی ہمیں پتہ چلے گا جب ہم اس کی تحقیق کریں گے، جب پڑھیں گے اس بارے میں، جب ہمارا عقیدہ توحید ربوبیت کے اوپر، توحید الوہیت یعنی عبادت کے اوپر، اللہ کی اسماء و صفات کے اندر، اللہ کے حکم کے اندر اور اللہ کی توحید کے اوپر ہمارا عقیدہ جب پختہ ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالن ہار ہے، اللہ ہمارا مشکل کشا ہے، اللہ جو ہے ہمیں ہماری بگڑی بناتا ہے، تو جب پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کا جواب بھی قبر میں دے سکیں گے۔